آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فہل ینظرون الا الساعة ان تأتیہم بغتة فقد جاء اشراطها فأنى لهم اذا جاءتهم ذکراہم صدق اللہ مولانا العظیم۔ قابل قدر سامعین حاضرین، قیامت اور اس کی علامات کے حوالے سے گفتگو ہماری چل رہی تھی۔ آج سورہ محمد کی ایک آیہ میں نے پڑھی۔ اللہ پاک نے اس میں ارشاد فرمایا فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً، تو کیا یہ لوگ بس قیامت کے انتظار میں ہیں؟ ان تأتیہم بغتہ، کہ وہ ان پر اچانک آ جائے۔ فقد جاء اشراطها، تو بے شک اس کی بہت سی نشانیاں آ چکی ہیں۔ فقد جاء اشراطها فأنى لهم اذا جاءتهم ذکراہم، تو جب قیامت ان کے سامنے آ کھڑی ہوگی تو کیا ان کو اس وقت سمجھنا میسر ہوگا؟ یعنی قیامت جو ہے پہلے اپنی نشانیاں لے کر آتی ہے، اور جب وہ نشانیاں پوری ہو جائیں تو پھر اچانک آ جاتی ہے۔ اس حوالے سے پچھلی نشست میں نے علامہ امام برزنجی کی ایک کتاب کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا تھا کہ آپ نے علامات قیامت کو 3 حصوں میں تقسیم فرمایا کہ ایک علامات اولیٰ ہیں اور دوسری علامات متوسطہ ہیں، یا ایک علامات بعیدہ ہیں اور ایک علامات متوسطہ ہیں، اور پھر علامات قریبہ ہیں۔ بعیدہ یعنی قیامت سے بہت دور ہوں گی لیکن بعد شروع ہو جائیں گی۔ ان سب میں سب سے بڑی جو نشانی حضور کا تشریف لے آنا ہے، حضور کا تشریف لے آنا یہ بھی قیامت کی نشانی میں سے۔ حضور نے فرمایا انا والساعہ کہاتین، فرمایا میرا اور قیامت کا ایسا معاملہ جیسے یہ 2 انگلی ہیں۔ میں آ گیا تو اس قیامت پر سمجھو آ گئی۔ حضور نے ایک اور حدیث میں فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں، میرے بعد قیامت ہے، یعنی حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آنا، لہذا اتمام حجت ہو چکا، سو اب تیاری کیجیے۔ اسی طرح پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں نے ذکر کیا تھا شق قمر کا واقعہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزے کے طور پر دکھایا کہ چاند کے آپ نے ٹکڑے کر دیے، انگلی کے اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تواں تمہارے لیے۔ تو شق قمر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور بعثت کے بعد قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اقتربت الساعہ، قرآن کی آیہ ہے، سورۃ القمر کی پہلی آیہ ہے، اقتربت الساعہ، قیامت قریب آ گئی ہے۔ وانشق القمر، اور چاند شق ہو گیا ہے، یہ بھی ایک نشانی۔ تو یہ علامات بعیدہ میں سے اس کا ذکر میں نے پچھلی نشست میں کیا ہے۔ پھر علامات متوسطہ تھیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان علامات کا ذکر کیا جو بندوں کے اعمال میں اتر آتی ہیں، یعنی حضور آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر لوگوں کے اخلاق بدلے، جو گنوار تھے ان کو علم عطا کیا، جو علم والے تھے اور بے عمل تھے انہیں عمل کی چاشنی عطا کی، اور یکسر جو ہے نا کورس آف ہسٹری چینج کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نیشن تھی اس کو ہی چینج کر دیا، بالکل قوم ہی بدل گئی۔ خود نہ تھے جو راہ پر، یہ ہندو کہہ رہا ہے،
خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل کورس آف ہسٹری چینج کر کے رکھ دیا، بدل کے رکھ دیا سب لوگوں کو۔ لیکن پھر کیا ہونا تھا؟ حضور نے فرمایا خیر القرون قرنی، سب سے بہتر زمانہ میرا ہے، ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد جو آئے گا وہ اس سے کمزور ہوگا، وہ رنگ بدلے گا۔ ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد جو آئے گا اس کا رنگ اور ہوگا۔ تو جو آج حضور کے دور میں تھا وہ بات اور تھی، اور حضور کے وصال کرنے کے بعد ہی آپ نے دیکھا کہ اسلام پر کیسی کیسی مصیبتیں آئیں اور کیسے کیسے لوگوں کے اعمال بدلتے چلے گئے، لوگوں کی آنکھیں پھر گئیں۔ آہستہ آہستہ وہ جو پردادا کا دین تھا وہ دادا میں نہ رہا، جو دادا کا تھا وہ پوتے میں نہ رہا۔ اور حضور نے ان کا ذکر فرمایا، ان علامات کا، انہیں علامات متوسطہ کہتے ہیں، کہ دین پر قائم رہنے والے شخص کی مثال جو ہے حضور نے فرمایا اس شخص کی سی ہوگی جس نے انگاریوں کو اپنی مٹھی میں لیا ہو، یعنی دین پر عمل کرنا اتنا مشکل ہو جائے گا۔ اور قوموں کے لیڈر منافق ہوں گے، بدماش ہوں گے، فاسق ہوں گے، بازاروں میں جو رئیس ہوں گے وہ فاجر ہوں گے۔ اور اس کا ہم مشاہدہ کر رہے ہیں کہ آج کے دور میں ہمارے ہاں اکثر و بیشتر ہمارے نمائندے وہی بنتے ہیں جو فاسق فاجر ہوں، بدماش ہوں، ڈنڈی پٹی والے ہوں، جن کا اثر و رسوخ ہو اداروں میں۔ شریف بندے کو تو کہتے ہیں جی آپ تو اپنے علاقے کا کام نہیں کروا سکتے، آپ تو جناب اپنے بچے کو داخل نہیں کروا سکتے، ہمارے بچوں کو کیا داخل کروائیں گے۔ تو یوں مطلب مثال دے کر، حالانکہ لیڈرشپ میں یہ کہاں سے آ گیا کہ جناب آپ کون کون سے کام کروا سکتے ہیں؟ لیڈر تو بنیادی طور پر قوم کی تشکیل کیا کرتے ہیں۔ لیڈر جو ہوتے ہیں نا وہ ووٹ کے لیے نہیں لیڈرشپ کے میدان میں آتے، بلکہ لیڈر تو اس لیے آتے ہیں، بنیادی طور پر لیڈر وہ ہوتا ہے جو قوم کو شعور بخشے اور قوم کو کھڑا کر کے چلا جائے، قطع نظر اس کے کہ اس کو کتنا فائدہ ہوا، اس کی کتنی جے جے کار ہوئی۔ لیڈر وہ ہوتے ہیں۔ تو علامات بعیدہ کا ذکر ہوا۔ تیسری علامت جو تھی نا ان کو علامات قریبہ کہتے ہیں۔ یہ علامات قرب قیامت میں یکے بعد دیگرے ظاہر ہوں گی اور بڑے بڑے عالمگیر واقعات ہوں گے۔ لہٰذا ان علامات قریبہ کو علامات کبریٰ بھی کہتے ہیں۔ علامات کبریٰ یعنی بڑی نشانیاں، ان میں ظہور امام مہدی ہے، امام مہدی کا ظہور ہوگا، امام مہدی تشریف لائیں گے۔ خروج دجال ہوگا، یعنی دجال جو ہے وہ نکل آئے گا، امام مہدی کے زمانے میں ہی دجال کا جو ہے نا خروج ہوگا۔ نزول عیسیٰ علیہ السلام ہوگا، یعنی یہ تینوں چیزیں بڑی علامت کے طور پر ہیں کہ ایک ہی زمانے میں یہ تینوں ہستیاں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت امام مہدی اور دجال، یہ تین جو ہے نا شخصیات کا ظہور ہوگا اور ایک ہی وقت میں یہ موجود ہوں گے۔ تو یہ بڑی ایک نشانی۔ پھر اس کے بعد ان میں سے ایسا ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت امام مہدی کی وجہ سے دجال کا معاملہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اور دجال مر جائے گا۔ یہ بہت بڑا فتنہ ہوگا۔ اس فتنے میں بہت سارے لوگ جن کے بارے میں لوگ تصور کرتے تھے یہ جنت میں جائیں گے وہ جہنمی ہو جائیں گے، اصل میں یہ ایک بہت بڑی آزمائش ہے۔ فتنہ ہوتا ہی آزمائش ہے۔ فتنہ کا کیا مطلب ہے؟ آزمائش۔ آزمائش ہوگی اور اس میں جو تو صبر کرنے والے ہوں گے نا اور اپنے ایمان کے معاملے میں کسی بھی سودے بازی میں نہیں پڑنے والے، وہ تو نہیں پڑیں گے۔ وہ کہے گا دیکھو یہ میرے ایک دائیں جانب جنت ہے اور بائیں جانب دوزخ ہے، جو میری بات مانے گا میں اس کو جنت دوں گا اور جو میری پارٹی میں نہیں آئے گا میں اس کو دوزخ میں ڈال دوں گا۔ مومن ایمان کا سودا نہیں کرے گا۔
اکثر ایسے لوگ ہوتے ہیں نا جو اوپر اوپر سے مومن ہوتے ہیں، اندر سے وہ چڑھتے سورج کو سلام کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں بھائی اگر مشکل وقت آ جائے نا تو گدھے کو بھی باپ کہنا پڑتا ہے، تو وہ گدھے کو باپ بناتے ہوں گے. تو ایسے لوگ پھر وہ کیا ہوگا کہ اللہ نے کیا یہ ہوگا کہ وہ جو جنت دکھتی ہوگی اندر دوزخ ہوگی. یوں ایک بالکل ہی جو ہے نا دنیا چینج ہو جائے گی. ایک بہت بڑی آزمائش ہے اس میں کہ اللہ تعالیٰ نکھار دے گا، نتھار دے گا کہ کون سچا اور کون جھوٹا ہے. تو ابھی یہ ختم ہوگا تو یاجوج ماجوج نکل آئیں گے. اب یہ بھی بہت بڑا فتنہ ہوگا. یہ قوم ہے ان یاجوج و ماجوج، قرآن میں بھی اللہ نے ذکر فرمایا. بعض نے کہا کہ وہ کسی پہاڑ کے پیچھے ہیں، لیکن جو آثار دکھتے ہیں کہ جیسے وہ ایک جھیل پر آئیں گے اور پانی پیئیں گے تو وہ جھیل اس طرح خشک ہو جائے گی جیسے کبھی اس میں پانی تھا ہی نہیں. ایسا ویسے کوئی انسان نہیں کر سکتا. جو بظاہر لگتا ہے کہ وہ انسان نہیں ہوں گے، وہ کوئی کسی اور سیارے کی مخلوق ہو، جیسے ہم جن کو ایلینز کہتے ہیں. تو کوئی اور سیارے سے مخلوق آئے گی اور وہ چاٹ جائیں گے پانی کو اور رزق کو. پھر یہاں ہوگا کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے تو اللہ پاک ان کی دعا قبول فرمائے گا اور ان کے اندر ہی بیماری پیدا ہو جائے گی اور پھر وہ مر جائیں گے. لیکن تعفن اتنا ہوگا کہ وہ تعفن سے بھی بیماریاں پھیل جائیں گی. پھر اللہ تعالیٰ کوئی آسمان سے پرندے نازل فرمائے گا جو ان کی باقیات کو کھا جائیں گے جیسے گدھیں کھا جاتی ہیں. تو یہ اللہ کا ایک نظام ہے. تو یوں اگر قرب قیامت کو سمجھیں تو یہ بات سامنے آتی ہے. قیامت کا جو دن ہوگا نا وہ سورہ اسرافیل سے شروع ہوگا. یعنی حضرت اسرافیل علیہ السلام کو اللہ پاک فرمائے گا کہ بھی آپ سور پھونکیے. سور ایک باجا نما ایک آلہ ہے، ایک انسٹرومنٹ ہے جو اللہ نے ان کو عطا کیا ہے. اس میں سے آواز آئے گی ہلکی ہلکی سی جو کہ چنگھاڑ میں بدل جائے گی. یعنی ایسی چنگھاڑ کہ جس کے بعد لوگ سب کے سب مر جائیں. ابتدا میں جب یہ چنگھاڑ آئے گی نا تو یہ جو آواز آئے گی تو اس میں لوگ اس کو ڈھونڈنے کے لیے نکل آئیں گے اپنے گھروں سے باہر. یعنی ہر ایک کو ایک آواز آ رہی ہوگی. کبھی کبھی آپ غور کریں نا تو ایروپلین کا سفر کرتے ہوئے جب آپ ایک خاص اس پہ پہنچ جاتے ہیں نا اونچائی پر تو بعض لوگوں کے کانوں میں عجیب سی آواز آتی ہے، بجنے لگ پڑتے ہیں. وہ بعض تو اتنے پریشان ہوتے ہیں کہ وہ ان کو اپنے کانوں کو بچانے کے لیے کچھ نہ کچھ ٹھونسنا پڑتا ہے، یا چادر سے دباتے ہیں، یا وہ ایئر پریشر کا معاملہ ہوتا ہے تو وہ ان کا کان بیئر نہیں کر سکتا. بعض کے کرتے ہیں. تو وہ جو ایک آواز وسل کی سی ہوتی ہے نا تو وہ آ رہی ہوگی، سب کو آئے گی اور لوگ اس کی تلاش میں نکلیں گے اپنے گھروں سے باہر. جیسے مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک ڈرامہ تھا الف لیلہ. یہ الف لیلہ اصل میں کہانیاں ہیں جو کہ عرب میں لکھی گئیں. اس کو لوگ ہمارے ہاں الف لیلہ پڑھ دیتے ہیں. اصل میں ہے الف لیلہ. الف لیلہ، الف کہتے ہیں ہزار کو اور لیلہ راتوں کو. تو ہزار راتوں کی کہانی ہے، یعنی ہزار سٹوری ہیں، 1000 سٹوریز ہیں. وہ ان میں آتا ہے کہ ایک کوہ ندا سے ندا آتی تھی، آواز آتی تھی بندے کو تو وہ بندہ بس چل پڑتا تھا اور پھر اس غار میں غائب ہو جاتا تھا. تصور یہ ہے کہ جیسے بندے کا وقت آ جاتا ہے نا تو پھر موت اسے پکارتی ہے اور اس کی روح کو جانا ہوتا ہے. اسی طرح
قیامت میں یہ آواز ایسی ہوگی ہر ایک کو نکال باہر کرے گی، یہاں تک کہ ایک بہت بڑے میدان میں جمع ہو جائیں گے دنیا، اور پھر یہ آواز چنگھاڑ میں بدلے گی اور سب کے دل پھٹ جائیں گے۔ علامات کبریٰ میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت سے پہلے ایک خوشبودار ہوا چلائے گا۔ 40 سال پہلے، کتنے سال پہلے؟ 40 سال پہلے ایک خوشبودار ہوا چلائے گا، جتنے مومن ہوں گے، جتنے اہل ایمان ہوں گے، وہ سب کے سب اس ہوا سے فوت ہو جائیں گے۔ یعنی وہ فوت ہوں گے تو ان پر قیامت نہیں آئے گی۔ یہ قیامت کی ہولناکیاں، یہ زلزلے، یہ چنگھاڑیں اور پتھر کی برسات، مختلف احادیث ہیں، تو یہ جو ساری ہیں نا بڑی بڑی علامات، جن میں یہ چنگھاڑ شامل ہے، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا مشرق کی بجائے شامل ہے، قرآن کے اور حروف کا اٹھ جانا شامل ہے، یہ مسلمانوں پر نہیں ہوگا، اہل ایمان پر نہیں ہوگا۔ تو پیچھے ایسے ہی رہ جائیں گے جو مسلم بائی نیم ہوں گے، ان کے اندر اسلام نہیں ہوگا، مومن بائی نیم ہوں گے، ان کے اندر ایمان نہیں ہوگا۔ تو قرآن نے یہ بتا دیا کہ سورہ اسرافیل کی اس خوفناک چیخ کا نام قیامت ہے، جس سے پوری کائنات زلزلے میں آ جائے گی، اور اس ہمہ گیر زلزلے کے ابتدائی جھٹکوں ہی سے دہشت زدہ ہو کر دودھ پلانے والی مائیں اپنے دودھ پیتے بچوں کو بھول جائیں گی۔ دیکھیے جب یہ آئے گا نا تو دودھ پلاتی ہوئی ماں بھی اپنے بچوں کو چھوڑ کر چل پڑے گی، اور یہ اس قدر سخت ہوگا کہ حاملہ عورتوں کے حمل گر جائیں گے، اور اس چیخ اور زلزلے کی شدت دم بدم بڑھے گی، جس سے تمام انسان اور تمام جانور مر جائیں گے، یہاں تک کہ زمین میں کوئی بھی جاندار زندہ نہ بچے گا۔ پھر زمین پھٹ پڑے گی، جگہ جگہوں سے شگاف پڑیں گے، زلزلہ آئے گا اور بڑے بڑے شگاف پڑ جائیں گے، جن میں کئی بستیاں غرق ہو جائیں گی، پہاڑ دھنکی ہوئی روئی کی طرح اڑتے پھریں گے۔ یوم تکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش، کہ اس دن، قیامت کے دن، انسان بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح ہو جائیں گے اور پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح ہلکے ہو کر اڑیں گے، ستارے گریں گے۔ اللہ پاک نے فرمایا اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت۔ سورج جو ہے وہ لپیٹ دیا جائے گا، جیسے کوئی پیپر ہوتا ہے نا سامنے پڑا ہو تو اس پر ایک الگ معاملہ ہوتا ہے، لیکن جب اسے لپیٹ دیا جائے تو اس کی کوئی چیز باقی نہیں رہتی۔ اذا الشمس کورت، سورۃ التکویر، سورج کو لپیٹ دیا جائے گا۔ واذا النجوم انکدرت، سارے ستارے ماند پڑ جائیں گے۔ واذا الجبال سیرت، پہاڑ چلیں گے، پہاڑ چلیں گے۔ حالانکہ پہاڑ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ جمادات۔ جمادات کیوں کہتے ہیں؟ کہ یہ جمع ہوتا ہے، جمود ہوتا ہے، اس میں حرکت نہیں ہوتی۔ فارسی ایک شعر ہے نا، زمین جنبد نہ جنبد گل محمد، بھئی زمین تو جو ہے نا ہلی جائے مگر گل محمد نہیں ہلتا، تو یہ جمود ہے اس میں، اس لیے عالم جمادات اس کو کہتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، قیامت آئے گی تو تم پہاڑوں کو اڑتا دیکھو۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، پوری قیامت کا نقشہ اللہ پاک نے اس سورہ میں، سورۃ التکویر میں، پھر آگے سورۃ الانفجار میں کھینچا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ پاک نے فرمایا اذا السماء انفطرت،
آسمان پھٹ جائے گا. آسمان کے پھٹنے کا ذکر. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، جو دریا ہیں یہ بھی پھوٹ پڑیں گے. تو یوں اللہ نے ان دونوں صورتوں میں بڑا کلیئر کٹ اللہ پاک نے ذکر فرمایا. تو قیامت سے پہلے مومن کے لیے بہت بڑی یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے، مہلت ہے کہ ہم اس میں اپنے اعمال اللہ پاک کے بھیجے ہوئے دین کے مطابق کریں. اور یاد رکھیے گا، دین کی سمجھ اسے نہیں آ سکتی جسے دین لانے والے کی سمجھ نہ ہو. یاد رکھیے، شارع علیہ السلام سے محبت جو ہے نا وہ انسان کو دین کے قریب کرتی ہے. ورنہ یہ دین کوئی کاغذ کا ٹکڑا نہیں ہے کہ جو آپ کو کسی کاغذ کے تھرو کسی ڈاکیے نے دے دیا ہو. ایسا نہیں ہے. اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ بھئی یہ ایک پیغام لے آئے اس پہ عمل کرو. قرآن نے ان کا تعارف دیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے رسول اللہ کی زندگی میں. گویا قرآن بھی یہ کہہ رہا ہے کہ جو رسول کرتے ہیں نا وہی تم نے کرنا ہے. نماز کو دیکھ لیجئے کتنی بڑی چیز ہے. اللہ نے ارکان دین میں نماز کو سب سے اوپر رکھا، افضل العبادہ ہے. پورا قرآن اٹھا لیجئے، قرآن میں نماز کا حکم ملے گا، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. مگر نماز پڑھنی کیسے ہے، نماز کیسے قائم کرنی ہے، اس کو نہیں بتایا. اس کے لیے اللہ نے جناب سیدنا محمد رسول اللہ کا محتاج کر دیا. صحابہ چل کے آتے ہیں، حضور ہمیں بتائیے نماز کیسے پڑھیں. قرآن کہہ رہا ہے نماز پڑھو، نماز قائم کرو. ہم کیسے نماز قائم کریں؟ حضور نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم ایسے ہی نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے، مجھے کاپی کرو. گویا یہ اعلان تھا کہ میرے مصطفیٰ کی کاپی کرنے کا نام دین ہے. اور یہ یاد رکھیے، قرآن کا جو بھی حکم اللہ کا قرآن میں اترتا ہے نا، اس کو سب سے پہلے سننے والے جناب رسالت مآب ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پہلے سننے والے بھی، سامع بھی وہی ہیں، اور سب سے پہلے اس کو سمجھنے والے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو جو فہم نبوت میں اترا ہے نا، جو فہم نبوت ہے، اگر آپ کا کوئی بھی عمل فہم نبوت کے موافق نہ ہو تو وہ دین نہیں ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا جی رسول اللہ کو اس کا مطلب سمجھ نہیں آیا، اس کا مطلب یہ تھا. اور جس نے یہ کہا کہ رسول اللہ کو اس کا سمجھ نہیں آیا، مجھے سمجھ آیا، تو وہ کافر ہو جاتا ہے. اس کی وجہ کہ ہمیں تو قرآن ملا ہی بواسطہ مصطفیٰ ہے. جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. حضور سے تعلق کو استوار کیجئے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. تو معلوم یہ ہوا کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تعلق ہوگا تو آپ کو دین کی سمجھ آئے گی. دین رحمت للعالمین کے بغیر نہیں مل سکتا. اسلام رسول گرامی کے بغیر نہیں مل سکتا. نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، حج اچھا، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا. کیوں؟ نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. تو خوش نصیبی ہے ہماری کہ اللہ پاک نے ہمیں دین کا یہ ذوق بخشا، اور حضور کے واسطے سے بخشا. اور حضور کے بغیر ہم دین کا کوئی عمل سمجھ نہیں سکتے. قیامت کی ہولناکیوں سے بچنا ہے تو حضور کے دامن رحمت میں آنا ہوگا، حضور کے دامن سے وابستہ ہونا ہوگا. تو وہ مجھے حدیث یاد آ گئی قیامت کے حوالے سے کہ ایک صحابی آ کر کے کہتے ہیں یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو حضور نے فرمایا قیامت کے لیے تو نے تیار کیا کیا ہے؟ عرض کی آقا زیادہ نمازیں تو نہیں ہیں،
زیادہ روزے بھی نہیں ہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست پر مسلمان ہوا تو چند سال ہی نماز پڑھی ہوگی، اور چند سال میں 2-4 مہینے ان کے روزوں کے آئے ہوں گے، اس سے زیادہ کیا ہوگا؟ کہتے ہیں حضور زیادہ نمازیں نہیں ہیں، زیادہ روزے نہیں ہیں، لیکن اللہ اور آپ سے محبت کرتا ہوں کہ یا رسول اللہ آپ سے اور آپ کے اللہ سے محبت کرتا ہوں۔ دعوی محبت کیا۔ حضور نے فرمایا انت مع من احببت، فرمایا تو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرتا ہے۔ تو محبت کرنے والا کبھی بھی، حضور سے محبت کرنے والا کبھی بھی ناکام اور نامراد نہیں ہوگا۔ لیکن محبت یہ بھی نہیں ہے کہ بندہ محبت کا دم تو بھرے مگر زندگی میں اس محبت کے ساتھ اطاعت نظر ہی نہ آئے۔ بھائی دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے، آپ جس سے محبت کرتے ہیں نا اسے ناراض نہیں ہونے دیتے۔ دنیا میں یہ ہوتا ہے جس سے آپ محبت کرتے ہیں اسے ہر طرح سے خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، واری واری جاتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مال دینے سے خوش نہیں ہوتے، حضور تو نماز پڑھنے سے خوش ہوتے ہیں، حضور تو دین پر عمل کرنے سے خوش ہوتے ہیں، حضور تو دین اسلام کے مطابق جو زندگی بنا لے اس سے خوش ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو اپنی زندگی کی ترجیح اول بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم وبارک